سبحان صاحب کا، انجینئر آفتاب احمد صاحب کا، پروفیسر اختر صاحب کا، شمبو بھائی صاحب کا، بنسل صاحب کا، ومل صاحب کا، منشی یادو صاحب کا، کاشف یونس صاحب اور پروفیسر مجاور صاحب کا۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم نے سیمانچل کی پسماندگی کے سلسلے میں شیر سیمانچل محترم اختر الایمان صاحب نے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کیے کہ کیسے منصوبہ بند طریقے سے سیمانچل کے اس علاقے کو، جس میں تمام مذاہب، تمام ذات برادری کے لوگ محبت اور اخلاص کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہتے رہیں گے، مگر میرا آج یہاں پر خطاب ان تمام لوگوں سے ہے جو سیمانچل میں رہتے ہیں، ان غیور سیمانچل کی عوام سے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، دلت ہوں، او بی سی ہوں، چاہے کسی بھی برادری سے ان کا تعلق ہو۔ میرا خطاب ان تمام لوگوں سے ہے جو انصاف چاہتے ہیں۔ میرے الفاظ ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں جو سیمانچل کی ناانصافی کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین جب تک اللہ ہم کو باقی رکھے گا، ہم آپ کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر کھڑے رہیں گے اور آپ کی ناانصافی کے خاتمے کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کل 15 اگست کو بہار کے چیف منسٹر نے اپنے یوم آزادی کے خطاب میں کہا کہ بہار میں فوڈ پروڈکشن کا اضافہ ہو گیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نے اپنے یوم آزادی کے خطاب میں کہا کہ 45 لاکھ ٹن یہاں پر فوڈ گریڈ پروڈکشن تھا 2005 میں، وہ بڑھ کر 162 ٹن ہو گیا۔ میں بہار کے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسٹر چیف منسٹر، جہاں پر آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ 2005 میں فوڈ پروڈکشن 45 لاکھ ٹن تھا، وہ بڑھ کر آج 162 ٹن ہو گیا، ہم آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے سیمانچل کے علاقے میں کتنا فوڈ پروڈکشن ہوا؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو اعداد و شمار پیش کرنا پڑے گا مسٹر چیف منسٹر۔ آپ ڈیولپمنٹ کا راگ لگا رہے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ فوڈ پروڈکشن میں سیمانچل کا کتنا حصہ رہا، کیونکہ یہ جو کتاب آج جاری کی گئی اختر الایمان کی طرف سے، یہ اعداد و شمار مسٹر چیف منسٹر تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے تمام دعوے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کے صفحے نمبر 11 کو پڑھیں گے تو دیکھیے اراریا میں رقبہ ہیکٹر کتنا ہے، کشن گنج میں رقبہ ہیکٹر کتنا ہے، پورنیا، کٹیہار اور سپول میں، اور وہیں پر کیمور، بکسر اور بھوجپور کا آپ مطالعہ کریے کہ ہمارے پاس زمین بھی اتنی، یہاں پر نہریں بھی اتنی، چھوٹی نہریں ہیں، مگر یہاں پر پروڈکشن زیرو کیوں ہے؟ مسٹر چیف منسٹر، یہ کتاب کے الفاظ نہیں بلکہ سیمانچل کی ایک عوام جو زندہ قوم کی نشانی ہے، تم سے سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ پھر ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے، ڈپازٹس جو اسمال سیونگ کے سب سے کم سیمانچل کے علاقے کے ہیں، تو کون سا ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ؟ اسمال سیونگ کے ڈپازٹ زیرو ہیں، کہاں گیا تمہارا ڈیولپمنٹ؟ ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر کی آنکھ کی بینائی کمزور پڑ رہی ہے، سیمانچل نظر نہیں آتا ان کو؟ کیا ایک ہی علاقہ نظر آتا ہے؟ کیا ایک ہی علاقے کو ترقی کریں گے جبکہ وہ پورے بہار کے چیف منسٹر ہیں؟ تو پھر بتاؤ انصاف
اسکول کا ذکر تو میرے بھائی اختر الایمان نے کیا. میٹرک کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے. میٹرک کا رزلٹ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہوتا. کیا اراریا میں 28 لاکھ میٹرک پاس کرنے والے اور بیگو سرائی میں آبادی اتنی, وہاں پر 86% لوگ میٹرک پاس کر سکتے. کیا آپ نہیں چاہتے آپ کے بچے میٹرک پاس ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے کتنے بچے چاہتے ہیں میٹرک پاس ہو. یہ دیکھنا چاہیے کانگریس کو, لالو صاحب کو, چیف منسٹر کو اور ہمارے پردھان منتری کو کہ یہ جو عوام یہاں پر ٹھہری ہے انصاف کے لیے ٹھہری ہے, یہ غریب عوام چاہتی ہے, یہ مظلوم عوام چاہتی ہے کہ ان کے بچے بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں SSC کے ایگزام پاس ہو, چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو, چاہے وہ BC کا بچہ ہو, چاہے دلت کا بچہ ہو, کسی برادری کا بچہ ہو. یہ تمام چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے SSC کے امتحان میں پاس ہو. بتاؤ تمہارے پاس ہمارے بچوں کو SSC میں پاس کرنے کا کیا پروگرام ہے تمہارے پاس؟ یہ پروگرام ان کو بتانا پڑے گا. پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دیکھ لیجئے, پری میٹرک یہ کون سا ڈیولپمنٹ ہے مسٹر چیف منسٹر؟ کیا آپ کی نظر میں خالی نالندہ ہے, سیمانچل نہیں ہے؟ پھر اگر جب الیکشن میں آئے گا تو کس بنیاد پر تم مانگو گے سیمانچل کی عوام سے کہ نالندہ کو 45 کروڑ اسکالرشپ پری میٹرک کے اور یہاں ہمارے اراریا کے بچوں کو 45 لاکھ؟ ارے یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ سیاسی عصبیت ہے. یہ ناانصافی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ ناانصافی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ دے دیجیے آپ. 10th کے بعد جو بچے آگے بڑھتے ہیں, اراریا کو 2 کروڑ روپئے, نالندہ کو 12 کروڑ روپئے. کیا ہے ڈیولپمنٹ کیسا ڈیولپمنٹ ڈالیں گے؟ اور مسٹر لالو آپ بھی سنو, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ سیمانچل کے بچے پڑھنا چاہتے, بچے اور بچیاں تعلیم یافتہ ہونا چاہتے, مگر آپ اسکالرشپ بھی نہیں دینا چاہتے. بتائیے عزیز دوستو, یہ ناانصافی کب تک چلے گی؟ یہاں پر ڈاکٹروں کی کمی ہے, یہاں پر ضلع ہیلتھ سوسائٹی فنڈ کی گرانٹ میں کمی کر دی جاتی. آپ اندازہ لگائیے کہ کشن گنج میں 9 کروڑ 65 لاکھ کی گرانٹ ہیلتھ سوسائٹی کے لیے, بکسر میں 13 کروڑ کی گرانٹ, اور یہاں پر سب سے زیادہ انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ, بچے کے پیدا ہو کے سب سے زیادہ مر جاتے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب کا, کسی ذات برادری کا ہو. یہ ناانصافی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کوآپریٹو لون کو آپ دیکھ لو, BPL, آج BPL کے بارے میں بہت لوگ بات کرتے ہیں. BPL کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے صفحے نمبر 10 کے اوپر, کشن گنج میں BPL فیملیز کتنے ہیں, بکسر میں کتنے ہیں, اراریا میں کتنے ہیں, بیگو سرائی میں کتنے ہیں, کشن گنج میں بلو پاورٹی لائن 79%, اراریا میں 65%. کیا اس کی بنیاد پر کوئی پروگرام نہیں بن سکتا؟ یقیناً پروگرام بن سکتا ہے, مگر حکومت جانتی ہے, جو بھی پاور میں آیا وہ جانتا ہے کہ نہیں, سیمانچل کی عوام کو چھوڑو, ہم کو ادھر دوسری جگہ ہریالی پر آنا ہے, وہاں پر ترقی کرنا ہے. یہاں کی عوام کا وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, آپ نے اختر الایمان سے سنا کہ کتنی گورنمنٹ کی کوآپریٹو آرگنائزیشنز ہیں, یہاں پر کوئی کسی کو نامنیٹ نہیں کیا جاتا, چاہے وہ پبلک سروس کمیشن ہو, سینٹرل کونسل ہو, اردو مشاورتی کمیٹی ہو, بہار اردو اکیڈمی حج کمیٹی, شیعہ سنی وقف بورڈ, ہینڈلوم کارپوریشن, ایک کو بھی نہیں بنا سکتے آپ. میرے عزیز دوستو, یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کا علاج کیا؟ مجھے بچپن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا, اسٹوری پڑھی تھی کہ ہوا کیا تھا کہ جنگل میں ایک شیر تھا اختر الایمان کی طرح. تو جنگل میں اور بہت سے جانور تھے, بندر تھا, چوہا تھا, سانپ تھا, لنگور تھا, بھیڑیا تھا. یہ سب بولے نہیں بھائی یہ شیر کا بہت ہوگا, اس کو اب ہمارا یہ
یہ ہمارا صدر نہیں رہے گا، ہمارا بڑا نہیں رہے گا. سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہمارا بڑا جو ہے شیر نہیں ہوگا بلکہ بندر ہوگا. سب نے جا کر شیر سے کہا کہ بھائی شیر خان، اب تم بازو ہٹ جاؤ، یہ ہمارے بڑے ہیں. شیر نے کہا ٹھیک ہے، کر لو، تم بھی یہ ٹرائی کر لو. ٹرائی کیا، جنگل میں تو شیر ہے. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد ایک جانور ختم ہو گیا، تو پھر یہ تمام بیٹھے، چوہا بندر سب بیٹھے، لنگور بیٹھ کے بولے کیا ہوا، یہ کیا کر رہا ہے. بندر سے پوچھے تو ہمارا بڑا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بندر ایک کام کر رہا تھا، یہ جھاڑی سے وہ جھاڑی، وہ جھاڑی سے وہ پیڑ سے یہ ٹہنی. جب لوگوں نے پوچھا بندر سے تو کیا کر رہا ہے، تو بولا میں یہ کام کر رہا ہوں نا، یہاں سے وہاں جمپ کر رہا ہوں، اس جھاڑ پر، اس پیڑ پر، اس ٹہنی پر. آج سیمانچل کو شیروں کی ضرورت ہے، بندروں کی ضرورت نہیں ہے. تم جس دن شیر کو آگے بھجاؤ گے، وہ شیر ان لوگوں پر حملہ کرے گا. جمہوری انداز میں سیمانچل کے غریب اور مظلوم عوام کے حق کا مطالبہ کرے گا. آج آپ کو شیر کو منتخب کرنا ہے، یہ بندروں کو منتخب کرنا نہیں ہے. آپ کو جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، یقیناً سیمانچل کی پسماندگی کا خاتمہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیمانچل کی عوام سے انصاف ہو، اور انصاف جمہوری انداز میں کیا جا سکتا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سیمانچل سے اتنے اراکین اسمبلی، سیمانچل سے اتنے اراکین پارلیمان منتخب ہو کر جاتے ہیں، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس پسماندگی کا ذکر کرے. بہار کی اسمبلی میں اگر ہمارے نمائندے جائیں گے، آپ کے ووٹوں سے آپ کے بے باک نمائندے جائیں گے، جو شیر کی طرح پکار کر کہیں گے کہ انصاف کرو، میرے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اسکالرشپ دو، میرے بچیاں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اسکول کھولو، میرے اولاد پڑھنا چاہتی ہے ہائی اسکول کھولو، میرا غریب کسان زراعت کرنا چاہتا ہے بینک سے کریڈٹ لون دو، اس کو میکسیمم سپورٹ پرائس ملے. بتائیے چائے کی قیمت کا کیا ہو گیا؟ ایم ایس پی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا بتائیے آپ؟ کیونکہ یہ ان کی تمام تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور سیمانچل کی پسماندگی کے لیے میں کانگریس کو ذمہ دار مانتا ہوں، میں نتیش کمار کو ذمہ دار مانتا ہوں، میں آر جے ڈی کو ذمہ دار مانتا ہوں، میں بی جے پی کو ذمہ دار مانتا ہوں، کیونکہ ان تمام کو سیمانچل کی عوام نے اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا. دھوپ میں نکل کر 45 ڈگری کے ٹیمپریچر میں ٹھہر کر غریب عوام نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ان کو ووٹ دیا. مگر جنہوں نے تم کو ہم نے ووٹ دیا، بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی انصاف ہم سے نہیں ہوا. اب ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا، سب بہت بڑا پیکیج دوں گا. مسٹر پرائم منسٹر، کون سا پیکیج دیں گے آپ؟ کون سا پیکیج دیں گے؟ اور پھر یہاں پر وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بہار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا بہار کے لیے اسپیشل پیکیج دے. میں اس من سے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً بہار کو اسپیشل پیکیج ملنا چاہیے، مگر اسپیشل پیکیج سیمانچل کو بھی ملنا چاہیے. اسپیشل پیکیج سیمانچل کو ملنا چاہیے. اگر انٹلیکچوئل آنےسٹی نتیش کمار میں ہے، لالو میں ہے، بی جے پی میں، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کر دو. معلوم ہوا کہ 2 دن کے بعد خرید میں ہمارے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. میں مسٹر پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ جب وہ اپنی تقریر کریں گے اور کہیں گے بھائیوں بہنوں متروں، تو سیمانچل کے لیے بھی کچھ کرو، سیمانچل کے لیے کچھ کرو. مسٹر پرائم منسٹر، آپ کے پاس پاور ہے، دلی کا اقتدار ہے، یقیناً ہم آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بی جے پی کی مخالفت کرنا جب تک زندہ رہے کرتے رہیں گے، مگر تم ہندوستان کے پرائم منسٹر ہو، تم سیمانچل کے عوام کے بھی پرائم منسٹر ہو، تم کو سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنا یہ دستوری حق ہے ہمارا مطالبہ کرنا. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، جب تک آپ جمہوری انداز میں جمہوریت کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے. ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے، یاد رکھو، ورنہ اس طرح کے ہزاروں جلسے ہو جائیں گے. آپ آئیں گے، نعرے ماریں گے، کوئی تقریر کر کے آپ
اور تبدیلی کیسے لائیں گے جب آپ صحیح بے بات نمائندوں کو کامیاب کر کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھیجائیں گے. یہ اگر آپ کام کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً آپ کے پاس آپ کی سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا ہو گیا. اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو, چاہے کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, کسی ذات برادری سے آپ کا تعلق ہو, مگر اب کی بات سیمانچل کے تعلق سے آپ کو سوچنا پڑے گا. اور میں اپنے یہاں پر ٹھہر کر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 371 کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 371 اس بات کو اجازت دیتا ہے کہ کسی علاقے کی ترقی کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنایا جائے. کیا اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل نہیں بنایا گیا کرناٹکا دکشن حیدرآباد کی ترقی کے لیے؟ 371 کا استعمال کرو, سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بناؤ, کانسٹیٹیوشن تمام آئینی پاورز اس کو دو, جو بجٹ مل رہا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے اس کو مہیا کرو. کیا یہ اعلان یہاں کے برسر اقتدار جماعت کے لوگ کریں گے؟ کیا اس بات کو ہمارے پرائم منسٹر مانیں گے؟ ان کے پاس 280 لوک سبھا میں ان کے پاس تعداد ہے, وہ بل لا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں اور لا کر 371 کے تحت سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنا سکتے ہیں, جو اگر بنے گا تو انشاءاللہ تعالی یقیناً صحیح معنوں میں ترقی ہوگی. اس کو دیش کے مختلف حصوں میں استعمال کیا گیا. کرناٹک میں آج بھی اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے جو علاقہ حیدرآباد سے جڑا ہوا ہے. کرناٹک کا وہاں پر اسپیشل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنایا گیا. اسی لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 371 کے تعلق سے بحث ہونی چاہیے. ملک کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے کوئی کیا بیانات دے دیتا. ہمارے پرائم منسٹر کو بتانا پڑے گا کہ 15 لاکھ کب آنے والے ہیں, نہیں معلوم کب آئیں گے 15 لاکھ. کہاں گئے 15 لاکھ؟ تو بی جے پی کے صدر نے کہا نہیں وہ جملہ تھا, خالی جملہ تھا. غریب عوام پوچھ رہی ہے 15 لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے, اچھے دن آئیں گے نہیں آئیں گے. اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ تعالی سیمانچل کے, اور اسی وقت اچھے دن آئیں گے جب سیمانچل کی عوام صحیح طریقے سے جمہوریت میں صحیح فیصلہ لے گی. صحیح وقت پر صحیح فیصلہ آپ کو لینا ہے انشاءاللہ تعالی. یہی آپ کی کامیابی کا ضامن بنے گا. جس راستے پر ملک جا رہا ہے کہ ہندوستان کی بڑی پنچایت لوک سبھا میں بحث ہو رہی ہے, ایک مرکزی وزیر کے اوپر الزامات لگائے گئے, مگر ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے. ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے. بیچارے وہ ہمارے ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر کو اکیلا چھوڑ کر اندر بیٹھے رہے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں. وہ بیچاری ہماری محترمہ منسٹر اپنے دفاع میں کھڑے ہو کے لڑ رہی ہے. مسٹر پرائم منسٹر نظر نہیں آئے, سپر مین نظر نہیں آئے. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آنا تھا لوک سبھا میں مگر لوک سبھا میں نہیں آئے. معلوم ہوا کہ کل جھنڈا چڑھائے اور آج دبئی میں ہے. اور ہمارا سیمانچل کا نوجوان, ہمارا سیمانچل کا نوجوان غریب عید کے دن یا دسہرا دیوالی کے چھٹیوں میں یا چھٹ پوجا میں آتا ہے. اس کے بعد پھر جیسا اختر علی خان نے کہا کہ ہندوستان کے ان کھیتوں میں جا کر کام کرتا, کبھی اتراکھنڈ میں جا کر پہاڑ پھوڑتا ہے, تو کبھی مہاراشٹر کے ہوٹلوں میں برتن کو صاف کرتا ہے, تو کبھی ہمارے بچوں کا جسمانی استحصال کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ان تمام استحصال کو, ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سنہرا موقع آنے والا ہے. اس کا صحیح فیصلہ کریے, صحیح استعمال کریے, اور میں آپ تمام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری لڑائی کوئی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہے بلکہ اصول انصاف کی لڑائی ہے, اور انصاف جب تک دنیا میں قائم نہیں ہوگا امن بھی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا. غریبوں کو ان کا حق ملے گا تو دنیا میں امن قائم ہوگا. غریب کا بچے کو انصاف ملے گا تو یقیناً سارے ہندوستان میں امن کو قائم ہوگا. اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا, کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہندوستان کو ترقی کرنے کا خواب ہم بھی دیکھتے ہیں
15 اگست کے دن ہم نے بھی اپنا ترنگا لہرایا، مگر جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے کہ ہندوستان کے ہر حصے کو ترقی دی جائے گی، کہاں پر ہوا؟ کہاں پر ہوا؟ انگریز چھوڑ کر چلے گئے، ایکسپلائٹیشن کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، آج ان کی جگہ پر یہ بڑے بڑے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے، کبھی دلتوں کا استحصال کرتے، کبھی مسلمانوں کا استحصال کرتے، کبھی اوبیسیوں کا استحصال کرتے۔ بتاؤ ہم کب تک ایکسپلائٹ ہوں گے؟ اب ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کرنے کا وقت ہے میرے عزیز دوستوں، اور لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر بولتے جنگل راج، تو ہمارے چیف منسٹر بولتے وکاس، کوئی بولتا ایسا کریں گے۔ اب یہ جنگل راج وکاس نہیں بلکہ انصاف کی راجنیتی ہونی چاہیے، اور انصاف کی راجنیتی جب ہوگی جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے حق کا صحیح فیصلہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں گے، یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگا۔ میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا، آپ کے درمیان میں کھڑا رہوں گا۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔